نہیں ہو سکے گا، قیامت والے دن پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو پورا قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسی لیے ہے کہ ہم اپنی دنیا اور آخرت کو کامیاب کیسے بنا سکتے ہیں اور دنیا آخرت کی ناکامیوں سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں۔ تو ان میں سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ میں بھی اور آپ بھی کوشش کریں کہ ہمارے اندر کوئی ایسی خامی، خرابی، برائی نہ ہو جو قیامت والے دن شرمندگی کا باعث بنے اور ناکامی کا باعث بنے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، ان میں سے مسلم شریف کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ فرمایا کہ 3 قسم کے انسان ہیں، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بات کرنا، بولنا پسند نہیں کریں گے، یعنی ان سے ناراض ہوں گے، اور ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھنا پسند نہیں کریں گے، یہ بھی ناراضگی کی علامت ہے۔ ولا یزکیہم، اور نہ ان کا تزکیہ کریں گے، ان کو پاک صاف کر کے جنت میں بھیجیں گے، یہ بھی ناراضگی کی علامت ہے۔ اور فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، یعنی کوئی نرمی کی، آسانی کی وہ گنجائش نہیں ہوگی۔ 3 قسم کے افراد کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، اور اس طرح کی کئی حدیثیں ہیں، قرآن مجید کے اندر بھی ایسے لوگوں کا ذکر ہے کہ قیامت والے دن جن کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا پسند نہیں کریں گے، جن سے بات کرنا پسند نہیں کریں گے، جن کا تزکیہ اور طہارت اور صفائی ستھرائی یہ نہیں ہوگی، اسی طرح ان کو جنت سے محروم کر کے جہنم کے اندر، سخت عذاب کے اندر ان کو پھینک دیا جائے گا۔ تو ہر ایک آدمی کو سوچنا چاہیے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تو صحابی نے سوال کیا، ذہن میں خیال پیدا ہوا، فوراً فکر مند ہوئے، میں کہ وہ بتائیں کون لوگ ہیں، وہ تو ناکام ہو گئے، خوابو و خسرو، رسوا ہو گئے، جن کی طرف اللہ تبارک و تعالی دیکھیں گے نہیں، ان سے بات نہیں کریں گے، وہ کون لوگ ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کام چھوٹے چھوٹے ہیں، کوئی اتنے مشکل نہیں ہے کہ آدمی کے لیے کرنا مشکل ہو، ویسے بھی شریعت ساری آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایسا حکم دیا ہی نہیں جو کیا نہ جا سکتا ہو، جس پر عمل نہ ہو سکتا ہو، جو مشکل ہو، ناممکن ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی انسان کے اندر طاقت وسعت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا ہی پابند بناتے ہیں، اور اس کی مثالیں موجود ہیں۔
اگر کوئی آدمی سمجھے کہ یہ تو بہت مشکل ہے، تو بے شمار لوگ گزرے ہیں اور اب بھی موجود ہوں گے جو ان چیزوں کی پابندی کرتے ہیں۔ تو اگر مشکل ہے، ناممکن ہے، پھر تو سب کے لیے ہونا چاہیے۔ اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات ہے۔ آپ نے خود نمونہ بن کر دکھایا کہ جو بھی حکم دیا اس کو کر کے دکھایا، جس کام سے بھی منع کیا اس سے رک کر دکھایا، اور صحابہ کرام نے بھی اس کی مثالیں موجود ہیں۔ تو کئی کام بالکل آسان ہوتے ہیں، لیکن آدمی اپنی سستی کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے وہ خام خام کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے، مبتلا ہو جاتا ہے اور گناہ گار ہوتا ہے۔ تو فرمایا 3 بندے قیامت والے دن جو محروم ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے۔ فرمایا المسبل ازارہ، جو آدمی اپنی چادر، اپنی شلوار، اپنی پینٹ، اپنا لباس جو بھی وہ پہنتا ہے اس کو ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے۔ دیکھ لیں، غور کر لیں، کتنا کوئی مشکل کام ہے۔ 1 سیکنڈ لگتا ہے اوپر کرنے کے لیے، اپنے آپ کپڑا اوپر ہو جاتا ہے، کوئی اس کی منتیں نہیں کرنی پڑتی، کوئی زور نہیں لگانا پڑتا، کوئی پیسے نہیں لگانے پڑتے، کچھ نہیں کرنا پڑتا، صرف ہاتھ کے ساتھ اس کو اشارہ کرنا، اس نے اوپر ہو جانا۔ اور زبردستی پھر وہ نیچے بھی نہیں ہوتا اپنے آپ، جب تک خود نہ کریں۔ آسان کام ہے، لیکن معاشرے کے اندر ایسے کئی رواج پڑ جاتے ہیں کہ آدمی کے لیے ان سے نکلنا بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اسی کا نام دینداری ہے، اسی کا نام ایمان کی قوت ہے کہ جو کام معاشرے کی وجہ سے، رواج کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے مشکل نظر آئے، ویسے وہ کام آسان ہی ہو، لیکن ماحول کی وجہ سے مشکل ہو گیا، اس پر آدمی شریعت کا حکم جو ہے اس پر عمل کرے، کر کے دکھائے، تو اس کے لیے بہت اجر و ثواب کا باعث بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دور میں، آخری زمانے میں آنے والے لوگوں کے لیے بڑی فضیلت، 100 شہیدوں کے برابر اجر و ثواب بیان کیا ہے، اسی لیے کہ وہاں حالات ایسے ہوں گے کہ وہ دین پر چلنا مشکل ہوگا۔ تو ایسے حالات میں جو دین پر چلے گا، سنت پر چلے گا، سنتوں کو زندہ کرے گا، تو پھر اس کا اجر بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ تو یہ بھی ایک معاشرے کے اندر ایسا بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، ماحول بن چکا ہے کہ شلوار، تہ بند، چادر، دھوتی، کپڑا، یہ اکثریت وہ ایک ماحول بن گیا، وہ ٹخنے سے نیچے رکھتے ہیں۔ کوئی فائدہ نہیں، نہ اس کا صحت پر کوئی اثر اچھا پڑتا ہے، نہ اس کا تعلق خوبصورتی کے ساتھ ہے، کوئی اس کا دنیاوی کوئی فائدہ نہیں، سوائے ایک دکھاوے کے، ایک ماحول کی پابندی کے۔ اور اصل میں اس کا پیچھے جو سبب ہے وہ تکبر ہے۔ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے، چودھری قسم کے، اس طرح وہ اپنے کپڑے کو گھسیٹ کر چلتے تھے، لمبا رکھتے تھے، تو ان کی دیکھا دیکھی سب نے ایسا کرنا شروع کر دیا، ایک ماحول بن گیا۔ اب کوئی آدمی اس سے نکلنا چاہے تو اس کے لیے بڑا مشکل ہے۔ تو کپڑا اوپر کرنا تو مشکل نہیں ہے، لیکن اس کو رکھنا، اوپر رکھنا مشکل ہے، مستقل عادت بنانا، ذہن بنانا، یہ مشکل ہے۔ تو فرمایا ایسا آدمی جو متکبرین سے متاثر ہو کر، اللہ کے نافرمانوں سے متاثر ہو کر، کافروں فاسقوں سے متاثر ہو کر ان کی نقل کرتا ہے، ان کی تقلید کرتا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، اپنا کپڑا ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے،
فرمایا قیامت والے دن اللہ کی رحمت سے یہ محروم ہوگا۔ کتنی بڑی بد نصیبی کی بات ہے کہ اس میں کوئی لذت بھی نہیں ہے، کوئی مالی فائدہ نہیں ہے، کوئی جسمانی فائدہ نہیں ہے، کوئی صحت کا فائدہ نہیں ہے، خام خواہ آدمی جو ہے وہ مجرم بن رہا ہے۔ تو عمل چھوٹا سا ہے لیکن اس کی سزا دیکھیں، کیونکہ اس کے پیچھے اصل وہ تکبر ہے۔ تکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تکبر صرف اللہ کی ذات کے لائق ہے، اس کی شان کے لائق ہے۔ انسان اس کی یہ حیثیت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے، تکبر کرے، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا جنت میں نہیں جائے گا۔ جب تک اس کی یہ تکبر اور اکڑ ختم نہیں ہوگی اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور تکبر کے مختلف انداز ہیں، گفتگو سے، آدمی کی چال سے، دوسروں سے برتاؤ سے، کئی چیزوں سے تکبر ظاہر ہوتا ہے۔ تو ان کی علامات، متکبرین کی علامات میں سے یہ ایک علامت بھی ہے کہ وہ کپڑا جو ہے ٹخنے سے نیچے رکھتے ہیں۔ تو اس سے بھی ایمان والوں کو وہ اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور اگر ایک آدمی، پھر دوسرا آدمی، پھر تیسرا آدمی اس کی پابندی کرے تو پھر یہ ماحول بن جائے گا، دوسروں کے لیے بھی آسان ہو جائے گا۔ تو ماحول کو بدلنا، رواج کو توڑنا، یہ بھی بہت بڑی قربانی کی بات ہے۔ تو فرمایا کہ جو آدمی یہ چھوٹا سا کام نہیں کرتا تو وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہوگا۔ اور فرمایا دوسرا آدمی والمنان، احسان جتلانے والا، تان دینے والا، جو کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے، حسن سلوک کرتا ہے، کسی موقع پر اس کے کام آتا ہے، اس کا مسئلہ حل کرتا ہے، تو پھر بعد میں جب کوئی موقع ملتا ہے اس کے اوپر احسان جتلاتا ہے کہ تم وقت بھول گئے ہو، جب میں تمہارے فلاں موقع پر فلاں مشکل کے وقت کام آیا تھا۔ تو فرمایا نیکی اگر کرنی ہے تو اللہ کے لیے، اور اس کا اجر لینا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اگر تم نے کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے تو بعد میں ایک تو اس سے بدلے کی امید نہ رکھو، ولا تمنن تستکثر، کسی پر احسان اور نیکی اس لیے نہ کرو کہ اس سے زیادہ وہ مجھے یہ فائدہ پہنچائے گا، اس نیت سے نیکی نہیں۔ نیکی اس لیے کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ کی سنت ہے، اجر و ثواب کا کام ہے، قیامت والے دن اس کا مجھے اچھا بدلہ ملے گا، اس نیت سے کرنی۔ اور دوسرا، جب کسی موقع پر کوئی ناراضگی ہو جائے، کوئی بھی وجہ بن جائے، تو پھر اس کو یہ احسان جتلانا نہیں ہے، یہ نیکی جتلانی نہیں ہے، اس کو تان نہیں دینا۔ تو فرمایا کہ جو آدمی نیکی کر کے، احسان کر کے، کسی کے کام آ کر بعد میں اس کو جتلاتا ہے، اس پر احسان رکھتا ہے، اس کو تان دیتا ہے، اس کی نیکی ضائع ہو جاتی ہے، اور قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا۔ اور تیسرا فرمایا والمنفق صلاتہ، تیسرا آدمی جو شام کا وقت ہے، کاروبار کو سمیٹنے کا وقت ہے، تو اس وقت اب دیکھ رہا ہے کہ سودا جو ہے یہ بچ رہا ہے، خراب ہو جائے گا، بک نہیں رہا، تو لوگوں کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے اور بیچنے کے لیے قسمیں کھانے شروع کر دیتا ہے، قسم کھا کر اس کو اعتماد میں لے کر اپنا سودا بیچ دیتا ہے، اور قسم کھا کر کہتا ہے کہ مجھے تو اتنے پیسے اس کے مل رہے ہیں، تمہیں تو میں رعایت دے رہا ہوں۔ تو اس طرح آدمی سمجھتا ہے کہ واقعی یہ ریٹ صحیح ہے،
اتنے اگر اس کو مل رہے ہیں، مجھے اس سے کم دے رہا تو لے لینا چاہیے، حالانکہ وہ صاف جھوٹ بول رہا ہے۔ فرمایا اس طریقے سے جو آدمی لوگوں کو دھوکہ دے، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کی امید نہ رکھے۔ یہ سخت وعید آئی ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح 3 بندوں کا ذکر کیا۔ فرمایا رجل کان لہو فضل ماء بالطریق، کہ جس کے پاس قدرتی پانی ہے، چشمہ ہے، کوئی کھالا چر رہا ہے، تو وہ اپنے ضرورت کے مطابق اس کو استعمال کرتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے، اور پھر اس پر قبضہ کر لیتا ہے۔ کسی مسافر کو، آنے جانے والوں کو اس سے فائدہ نہیں اٹھانے دیتا، جبکہ اس کی ضرورت پوری ہو چکی، اس کی ضرورت سے زائد ہے اور قدرتی پانی ہے، لیکن چونکہ گزرتا اس کی زمین سے ہے، اس کی جگہ سے ہے، اس لیے اب وہ دوسروں کو استعمال نہیں کرنے دیتا۔ تو فرمایا ایسا آدمی بھی قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی نرمی کی، رحمت کی امید نہ رکھے۔ کتنا سنگین معاملہ ہے، حالانکہ کوئی مشکل کام آسان ہے، بالکل کوئی مشکل کام نہیں ہے، جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے قدرتی تو وہ دوسرا اگر استعمال کر لے تو آپ کا کیا نقصان ہے، لیکن نہیں، کئی لوگوں کی اتنی یعنی وہ عادت جو ہے نا وہ خراب ہوتی ہے، اتنے وہ گھٹیا سوچ کے ہو جاتے ہیں کہ ضرورت سے زائد چیز کو بھی کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے، خراب ہو جائے ہوتی ہے، ضائع ہو جائے، کسی کا بھلا نہیں ہونے دینا۔ تو فرمایا کہ ایسا آدمی قیامت والے دن پھر پریشان ہوگا۔ اور دوسرا فرمایا رجلن بایا امامہ، کہ وہ آدمی جس نے کسی حکمران کی، بادشاہ کی، امیر کی بیعت کی، اس کی اطاعت فرما برداری کا عہد کیا، اس کے ساتھ دینے کا عہد کیا، لیکن نیت صرف دنیا کا مال جمع کرنا ہے، مالی مفاد ہے۔ اگر اس کا ادھر سے مقصد پورا ہو جائے، مالی مفاد اس کو مل جائے تو وہ اس کے ساتھ ہے، اور اگر مالی مفاد نہ ملے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو میں ایسا بندہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ دنیا کی خاطر، مال کی خاطر، اپنے ذاتی فائدے کی خاطر وہ ہر ایک کے ساتھ وہ سلوک کرنا، تعلق قائم کرنا، کسی بادشاہ سے بیعت کرنا، اس کی اطاعت فرما برداری کا عہد کرنا، اور پھر اسی چیز کو سامنے رکھنا کہ میرا مقصد پورا ہو رہا ہے یا نہیں، تو میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اور فرمایا تیسرا آدمی عائل مستکبر، ایک اور حدیث کے اندر مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک آدمی، اس کے پاس تکبر کرنے کی، بڑا بننے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی، کوئی پیسہ نہیں، کوئی جائیداد نہیں، کوئی زمین نہیں، کوئی چیز نہیں، خالی ہاتھ، غریب مسکین، لیکن اکڑ اور تکبر یہ سب سے زیادہ۔ تو فرمایا ایسا بندہ ڈبل مجرم، جس کے پاس کوئی پیسہ ہو، کوئی عہدہ ہو، کوئی اور چیز ہو جس کی وجہ سے وہ اس کو خصوصیت حاصل ہو، پھر بھی تکبر کرنا حرام ہے، دوسروں کو حقیر سمجھنا حرام ہے، اور حق کو جھٹلانا، قبول نہ کرنا تکبر کی وجہ سے یہ حرام ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے اور پھر بھی سب سے بڑا وہ اپنے آپ کو تکبر والا ثابت کر رہا ہے، تو ایسا آدمی ڈبل مجرم ہے۔ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ نرمی والا معاملہ نہیں کریں گے، نہایت سختی والا معاملہ ہوگا۔ یہ 3-4 حدیثیں ان کے اندر ایک ہی لفظ بیان کیا گیا، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن بولنا، بات کرنا، کلام کرنا پسند نہیں کریں گے۔ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔
اور ولا ينظر الیہم، نہ ان کی طرف دیکھنا پسند کریں گے، نظر رحمت نہیں کریں گے۔ جب دیکھنا پسند نہیں کریں گے تو پھر معافی اس کو کیسے ملے؟ ولا یزکیہم، اور نہ ان کا تزکیہ، طہارت، یہ بھی نہیں کریں گے کہ پاک صاف ہو کر جنت میں چلے جائیں، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو جن سے بچنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تکبر، کپڑا نیچے لٹکانا، جھوٹی قسم نہ کھانا، احسان نہ جتلانا، نیکی تو کر لی، اب اس کی حفاظت کرو، اس کو ضائع ہونے سے بچاؤ۔ یہ کوئی اتنے بڑے کام نہیں ہیں جو آدمی کے ہمارے لیے بہت مشکل ہیں، آسان ہے، لیکن آدمی جو ہے وہ خواہ مخواہ ان کاموں میں پڑھ کر، شریعت کی مخالفت کر کے اپنی آخرت جو ہے وہ خراب کر لیتا ہے۔ تو ہم سب کو ایسے کاموں سے جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، آخرت خراب ہوتی ہے، جنت سے محرومی کا خطرہ ہے، جہنم میں جانے کا خدشہ ہے، ایسے کاموں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے فرامین کے اندر یہ ساری چیزیں بیان کر دی ہیں کہ کون سے کام اللہ کو راضی کرنے والے ہیں اور کون سے کام اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ صرف کمی جو ہے وہ ہمارے عمل کی ہے، ہمارے کردار کی ہے، ہماری فکر اور سوچ کی ہے۔ اگر ہمیں احساس ہو جائے مرنے کا، مرنے کے بعد اٹھنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا، حساب کتاب کا، پھر جنت جہنم کا، ان چیزوں کا صحیح معنی میں اگر ہمارے دل و دماغ میں تصور بیٹھ جائے تو پھر انشاءاللہ یہ کام جو ہیں جن کا حکم دیا گیا ہے ان کو اپنانا آسان ہو جائے گا، اور جن سے منع کیا گیا ان کو چھوڑنا بھی انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ